وہ جہاں سے اٹھیں گے وہیں ان کے پاس سواری پہنچ جائیں گی، اور ان سواریوں کے اوپر ان کو سوار کروایا جائے گا اور فرشتے ان کو لے کر چلیں گے۔ یہ وہ جماعت ہوگی جنہوں نے دنیا کے اندر اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق، اللہ کی خوشنودی کے مطابق، اللہ کی رضا کے مطابق، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے اپنی زندگی کو گزارا ہوگا۔ ہر وہ کام کیا ہوگا جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے حکم دیا تھا، اس طریقے سے زندگی گزاری ہوگی جس طریقے سے زندگی گزارنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا تھا۔ انہوں نے قرآن کریم کو پڑھا ہوگا، احادیث کو پڑھا ہوگا، خود بھی اچھی زندگی گزاری ہوگی، اور اپنے تمام متعلقین اور رشتہ دار، دوست و احباب کو شریعت کے مطابق، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے کوشش کی ہوگی۔ ایسے جو انسان ہوں گے، ایسے جو لوگ ہوں گے، چاہے مرد ہوں یا خواتین ہوں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت سواری کا انتظام کریں گے۔ قیامت کے دن ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، بلکہ فرشتے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے۔ تتنزل الملائکۃ علیہم، فرشتے ان کے اوپر نازل ہوں گے اور ان سے کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں کوئی اندیشہ نہیں کرنا چاہیے، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے، تمہیں خوف نہیں کرنا چاہیے۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اور ایسی جنت کی خوشخبری حاصل کرو، ایسی جنت میں تمہیں داخل کیا جائے گا، ایسی جنت تمہیں ملنے والی ہے، ایسے باغات تمہیں ملنے والے ہیں، ایسی خوبصورت زندگی تمہیں ملنے والی ہے کہ جس کے بعد میں تم ہر غم کو بھول جاؤ گے۔ اور فرشتے کہیں گے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، ہم تمہارے دوست تھے، ہم تمہارے چاہنے والے تھے، ہم تمہارے خیر خواہ تھے دنیا کی زندگی میں بھی، اور آخرت کی جو یہ زندگی اب شروع ہو گئی اس کے اندر بھی ہم تمہارے دوست رہیں گے، تمہارا ساتھ نہیں چھوڑیں گے، تمہیں لے کر چلیں گے، تمہیں بتائیں گے کہ تمہیں کھڑا کس طریقے سے ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کس طریقے سے جانا ہے، وہاں جواب کس طریقے سے دینا ہے، اور جنت کا راستہ کون سا ہے، اور جنت کے دروازے کس طریقے سے کھولے جاتے ہیں۔ جنت کے اندر داخل کرنے کے بعد میں پھر وہ فرشتے ان سے واپس ہوں گے، جنت میں جب تک داخل نہیں ہو جائیں گے فرشتے ان کے ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اب ذرا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک انسان اجنبی جگہ پر جائے، کسی نئی جگہ پر جائے، کسی نئے شہر کے اندر جائے، کسی نئے ملک کے اندر جائے، اور اس کے پاس رہبر کوئی نہ ہو، رہنما کوئی نہ ہو، راستہ بتانے والا کوئی نہ ہو، تو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی خیر خواہ رہبر مل جائے، کوئی محبت کرنے والا، کوئی چاہنے والا، اگر راستہ بتانے والا مل جائے، ہمیں بتانے والا مل جائے کہ اس کے اندر آپ کا نقصان ہے، اس کے اندر آپ کا نقصان ہے، یہ راستہ صحیح ہے، یہ راستہ غلط ہے، اگر ان تمام چیزوں کو بتانے والا کوئی شخص ہمیں مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں دوسرے ملک کے اندر، دوسرے شہر کے اندر۔ تو میری محترم ماؤں اور بہنوں اور میرے عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی رہبروں کا فرشتوں کی شکل میں ہمارے لیے انتظام کریں گے اگر ہم نے دنیا کی اپنی یہ زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری ہوگی۔ قیامت کا جو دن ہوگا، میدان محشر جس کے اندر قائم ہوگا، جب ہر ایک انسان زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جمع ہوگا، تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی جو مقدار ہوگی 50,000 برس کے برابر ہوگی۔ گویا کہ تاریخ جب سے شمار کرنی شروع کی ہے لوگوں نے، ابھی 2500 سال گزرے ہیں دنیا کو، ویسے تو زیادہ دن گزر گئے، لیکن جب سے تاریخ گننا شروع کی ہے لوگوں نے، اس وقت سے لے کر اب تک 2500 سال ہو گئے۔ اب ذرا اندازہ لگائیں کہ ایک وہ دن آئے گا جس دن کی مقدار ہوگی 50,000 سال کے برابر، اور آپ اندازہ لگائیں کہ سورج بہت نیچے آ جائے گا۔ اس وقت سورج ہم سے کروڑ میل دور ہے، اور اس وقت گرمی کا یہ حال ہے، اور ابھی آپ دیکھیں گے ذرا مئی جون کے اندر گرمی کا کیا حال ہوگا۔ کوئی انسان گھر سے باہر میدان کے اندر گھنٹہ نہیں رک سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب سورج بالکل قریب آ جائے گا سر کے، اس وقت انسانوں کا کیا حال ہوگا۔ اس وقت تو زمین مٹی کی ہے، اس وقت زمین کو بدل کر کسی دوسری دھات کا بنا دیا جائے گا، لوہے کا، پیتل کا، کسی بھی اور دوسری چیز کا بنا دیا جائے گا، تو اب کیا حال ہوگا انسان کا۔ اسی بنا پر حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو گنہگار لوگ ہوں گے، جو غلط زندگی گزارنے والے لوگ ہوں گے،
کافر ہوں گے، فاسق ہوں گے، فاجر ہوں گے، اپنی زندگیوں کو معصیات کے اندر، گناہوں کے اندر گزارنے والے جو مرد اور خواتین ہوں گے، نمازیں چھوڑنے والے جو لوگ ہوں گے، روزہ چھوڑنے والے جو لوگ ہوں گے، زکوٰۃ ادا نہ کرنے والے جو لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کو پریشان کرنے والے، ستانے والے جو لوگ ہوں گے، ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے والی جو عورتیں ہوں گی، ایک دوسرے کے اوپر الزام لگانے والی جو عورتیں ہوں گی، جو مرد ہوں گے، تو ایسے جو لوگ ہوں گے ان کو میدان محشر کے اندر اتنا پسینہ آئے گا، اتنا پسینہ آئے گا اس سورج کی تپش اور گرمی کی وجہ سے اور دھوپ کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض انسان ٹخنے تک ڈوب جائیں گے، اپنے پسینے کے اندر ٹخنے تک ڈوب جائیں گے، اتنا زیادہ پسینہ آئے گا، اور بعض گھٹنے تک ڈوب جائیں گے، اور بعض کمر تک، اور بعض سینے تک، اور بعض تو ایسے بدبخت ہوں گے کہ جن کا منہ بھی اندر چلا گیا ہوگا پسینے کے اندر، اور وہ اچک اچک کر سانس لے رہے ہوں گے۔ اللہ ہماری سب کی حفاظت فرمائے ان لوگوں میں شامل ہونے سے۔ تو بعض ایسے لوگ بھی ہوں گے، تو یہ ہوگا محشر کا دن، کوئی کسی سے پوچھے گا نہیں، بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی، بھاگے گی اس سے، شوہر بیوی سے بھاگے گا، کوئی کسی سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ آپ پورے میدان محشر کے اندر اگر ایک نیکی کے لیے سوال کرنا چاہیں تو آپ کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ایک نیکی نہیں ملے گی۔ ایک بندہ ایسا ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کے دونوں ترازو، اچھائی کا اور برائی کا جو پلڑا ہوگا، جو ترازو ہوگی اس کی، وہ برابر ہو جائیں گی بالکل ایک دم، نہ برائی جھک رہی ہے نہ نیکی جھک رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ ایک نیکی لے کر آ جاؤ، ہماری طرف سے تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک نیکی کے لیے وہ جائے گا باپ کے پاس، باپ انکار کر دے گا، پھر جائے گا ماں کے پاس، ماں بھی انکار کر دے گی، پھر جائے گا بیوی کے پاس، بیوی بھی انکار کر دے گی، بہن کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گی، بھائی کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کر دے گا، جتنے بھی اس کے دوست و احباب ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، سب کے پاس جائے گا، لیکن کوئی شخص اس کے لیے ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو یہ حال ہوگا میدان محشر کا۔ آخری جو دن ہوگا 50,000 سال کے برابر ہوگا، سورج ایک دم نیچے آ جائے گا، زمین کو مٹی کے علاوہ کسی دوسری چیز کی بنا دیا جائے گا، ہر ایک انسان پریشان ہوگا، کوئی کسی کا حال معلوم نہیں کرے گا۔ تو ایسے حالت کے اندر اور کس طریقے سے جمع ہوں گے، میں نے بتایا ابھی، تمام کے تمام لوگ، مرد اور عورتیں ننگی ہوں گی، مادر زاد ننگی ہوں گی۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے بدن پر کوئی کپڑا نہیں ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر ایک انسان، مرد ہو یا عورت ہو، نیک ہو یا بد ہو، فاسق ہو، فاجر ہو، صالح ہو، جیسا بھی ہو، ہر ایک انسان اسی حال کے اندر جمع کیا جائے گا۔ لیکن پریشانی اتنی زیادہ ہوگی، اتنی زیادہ ہوگی، ہر شخص اتنا پریشان ہوگا، کوئی کسی کی طرف دیکھے گا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی کہ اس طریقے سے لوگوں کو جمع کیا جائے گا، مرد بھی ایسے جمع ہوں گے، خواتین بھی اس طریقے سے جمع ہوں گی، عورتیں بھی اس طریقے سے جمع ہوں گی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، بڑی شرم آ رہی ہوگی وہاں۔ اس زمانے کی عورتیں، اللہ کے رسول کی بیویاں خاص طور سے بڑی شرم و حیا والی تھی، بڑی پاکیزہ تھی، خیال ہی نہیں تھا اس چیز کا کہ ننگا بھی کوئی ہو سکتا ہے۔ آج کل تو حالات اتنے زیادہ خراب ہو چکے ہیں، فیشن اتنا آ چکا ہے کہ کپڑا پہننے کے باوجود بہت ساری عورتیں ننگی ہوتی ہیں، اور سر تو تقریباً ہر ایک عورت کا ننگا ہی ہوتا ہے۔ ویسے وہ آنچل بھی ڈھک رکھی ہیں، پردہ بھی کر رکھا ہے، لیکن چہرہ پورا نظر آ رہا ہے، بال پورے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس گھر کے اندر کوئی عورت اپنے بالوں کو کھلا کر لیتی ہے، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ تو بہرحال اس زمانے کی عورتیں بڑی باحیا تھی، باشرم تھی۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی کہ مرد اور عورتیں سب ایک جگہ اکٹھے کیے جائیں گے اور کسی کے بدن پر کپڑا نام کی کوئی چیز نہیں ہوگی، تو فوراً اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ، بڑی شرم کی بات ہوگی، کس طریقے سے جمع ہو جائیں گے؟ کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھیں گے نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، معاملہ اتنا سخت ہوگا، اتنا سنگین ہوگا، اتنا ڈینجر، اتنا خطرناک ہوگا کہ کوئی انسان کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں پائے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میرے دائیں کون ہے، میرے بائیں کون ہے، آگے کون ہے اور پیچھے کون ہے۔
یہ حال ہو جائے گا میدان محشر کے اندر